اس عمل کو اپنا معمول بنا لے اور اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میرے معمولات میں یہ عمل شامل ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ عمل صبح ایک تسبیح پڑھے، کتنی؟ ایک تسبیح پڑھے، اللہ رب العزت اسے 3 انعامات دیں گے۔ سب سے پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بلند مقام و مرتبہ جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بعد از خدا تو ہی بزرگ قصہ مختصر، قصہ مختصر بعد از خدا تو ہی بزرگ، یعنی یہ بات جو ہے وہ نچوڑ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بلند مقام جو ہے وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ روضہ اقدس اور روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ دنیا زمین و آسمان میں سب سے بہترین مقام ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جنت سے بھی یہ بہترین مقام ہے، یعنی جنت سے بھی مبارک مقام ہے، کیونکہ یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیے جو مقام اور جو زمین کا ٹکڑا زمین و آسمان میں سب سے برکت والا سب سے مبارک مقام ہے، اس روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں پہ اگر ایک آیت بار بار لکھی ہوئی ہے تو یہ امت مسلمہ کو اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ انتہائی مجرب اور لاجواب عمل اور وظیفہ ہے۔ اب جو لوگ مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے اور روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے سلام کیا ہے، انہوں نے وہاں ایک آیت بار بار لکھی ہوئی دیکھی ہوگی سونے کے پانی سے، اور وہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ہر طرح سے مایوس ہو جائے، وظائف پڑھ کر تھک جائے اور اس کا کام نہ ہو اور وہ اسے مایوسی نے گھیر لیا ہو، تو وہ پھر اس عمل کو اپنا معمول بنا لے اور اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میرے معمولات میں یہ عمل شامل ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ عمل صبح ایک تسبیح پڑھے، کتنی؟ ایک تسبیح پڑھے، اللہ رب العزت اسے 3 انعامات دیں گے۔ سب سے پہلا انعام، یہ کبھی فقر و فاقے کا شکار نہیں ہوا، کاروبار ہے تو اللہ رب العزت اسے ترقی دیں گے، بے روزگاری ہے تو ختم فرمائیں گے، پریشانیاں ہیں مالی، اللہ رب العزت اسے ختم فرمائیں گے۔ نمبر 3، قبر کی وحشت، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بیٹھتے، صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے نجات کی دعا کا ان کو ضرور کہتے۔ تو جو شخص یہ ایک تسبیح پڑھے گا، ایک تو مالی پریشانیاں ختم، دوسری قبر کی وحشت ختم، اور تیسرا اللہ رب العزت اسے جنت نصیب فرمائیں گے۔ اب پڑھنا آپ نے ایسے ہے کہ صبح کی نماز کے بعد، میں تو کبھی صبح کی نماز کے بعد رہ جاتا ہے وظیفہ تو بعد میں کر لیتا ہوں، آپ نے اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین اسے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائیں، اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، لیکن اس وظیفے کو پابندی سے کرنا ہوگا، پابندی سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔